آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے جو کہ آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈو پاک ٹینشن کے تناظر میں جو ہے خاص بات چل رہی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کا بڑا ایک تسلسل سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کی جو مذہبی انٹرپریٹیشن ہے اس کی طرف تو ہم نہیں آئیں گے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان پہ کہ وہ اس چیز کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں. ہم اس ڈاکٹرن کی اور اس نیریٹو کی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے اور اس کے جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ویو پوائنٹ رکھیں گے آپ کے سامنے، اور وہ بھی اس تناظر میں کہ جب اس طرح کی ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے تو اس کے جو سائیکولوجیکل جو اثرات ہوتے ہیں پوری قوم کی سائیکی پہ، وہ لانگ ٹرم پہ کس طرح ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو پالیسی ہم آگے چل کے بناتے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتے ہیں اس پالیسی کے تھرو وہ جو اس سائیکی بن چکی ہوتی ہے خاص ڈاکٹرن کی بیس پہ، جس کو نرچر کیا جاتا ہے مذہب کی سمبل استعمال کر کے، مذہب کی کچھ جو میٹافور ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے، یا ہسٹوریکل فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے جب ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی سائیکولوجیکل امپلیکیشن جو کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو انڈو پاک ٹینشن اس وقت بڑھی ہوئی ہے کشمیر کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں بنیادی طور پہ ہماری پالیسی سازوں کو اور ہمارے جو دانشور حضرات ہیں ان کو ایک بنیادی چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے. اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اس میں جب آپ مذہبی طور پہ چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں تو وہ کچھ آپ کو فائدہ مند ہو آپ کے لیے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس سے جان چھڑوانی پڑتی ہے. وہ اس طرح ہمارے گلے میں پڑ جاتی ہے کہ ہمیں جان چھڑوانی پڑتی ہے. کشمیر کے تناظر میں تو یہ چیز ہم نے خاص طور پہ دیکھی، ایک سوللی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو جو ایشو تھا، جو انجسٹس ہوا تھا پارٹیشن کے وقت، اس کو جب ہم نے اس کی تشریح اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس ڈیسیژن کو جب اس کو ہم نے نلیفائی کرنے کی کوشش کی تھرو ایسے میڈیم ہم نے اختیار کیے جو کہ جن کی ڈیریویشن مذہب سے یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہوتی تھی، تو اس کی امپلیکیشن ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی. اب یہ صورتحال ہے کہ وہی جو نیریٹو ہم نے بلڈ کیا تھا اس کو اب ڈسمینٹل کرنے پہ ہماری پوری قوت لگ رہی ہے، چاہے وہ FATF کی صورت میں ہو، چاہے جو یہاں پہ مذہبی تنظیمیں بنائی گئی تھی ان کو ڈسمینٹل کرنے کی صورت میں، ان لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے کی صورت میں ہو، یعنی کہ پوری جتنی ہم نے ایک محنت کی تھی ایک آئیڈیالوجیکل بیس کریٹ کرنے کی ٹو ڈیل ود پیور پولیٹیکل ایشو، اس کی جو امپلیکیشن تھی وہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوا، اور ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ ایک یو ٹرن لینا پڑا. ایک تو یہ ہسٹری ہے. اگر اس سے ہم پیچھے چلے جائیں، فار ایگزامپل جب افغان جہاد ہو رہا تھا، اس چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک پولیٹیکل ایک ایشو تھا. ایک اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کمیونسٹ حکومت تھی، اس کو اوور تھرو کرنے کی جب کوشش کی گئی تو وہاں سے رشیا کی سپورٹ آ گئی. رشیا نے پھر اس کے یہ بتایا گیا کہ اس کی ڈیزائن ہے کہ جی وہ گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ پوری ایک پولیٹیکل چیز ہو رہی تھی. اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو ہم نے ایک راہ اختیار کی، اگین اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں پھر وہ ایک مذہب کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس سے کچھ چیزیں ڈرائیو کر کے اس میں ہم نے اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر باقی جو ہے وہ تاریخ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اور پھر اسی بنائی ہوئے نیریٹو کو، انہی لوگوں کو پھر کس برے طریقے سے روتھلیسلی ایلیمینیٹ کیا گیا 9/11 کے بعد، اور جو سارے بنانے والی فورسز تھیں انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ، ہم نے دیکھا کہ وہ انہی کے
در پہ ہو گئی ہیں، تو ان کو پوری طرح پھر ہم نے ایک الگ طریقے سے جو ہے نا وہ چیز دیکھی. ایک تو یہ ہمیں چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ جی اس طرح مذہب کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم مذہب کو سامنے رکھ دیتے ہیں پھر ہمارا نیریٹو جو ہے وہ بہت ہی ایک نیرو ہو جاتا ہے. دیکھیں، مذہب کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ اٹ نیڈس ڈیفینیٹو آنسرز. وہ آپ کو ڈیفینیٹو آنسرز بھی دیتے ہیں، مذہب دیتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹو سلوشن بھی دیتا ہے کسی چیز کا. جب آپ مذہب کی چیز لے کے چل پڑتے ہیں تو پھر آپ ایک ڈیفینیٹ آنسر اور سلوشن کی طرف چل پڑتے ہیں. اور جب یہ چیز آپ پولیٹیکل پرابلم حل کرنے کی طرف چلتے ہیں اس ایڈیالوجی کو لے کے، تو اس میں جو ایک بنیادی چیز ابھر کے سامنے آتی ہے وہ وائلنس ہوتا ہے. جب آپ اتنی ریجیڈیٹی کے ساتھ جائیں گے ایک پولیٹیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا بنیادی طور پہ پھر وائلنس کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں، اور جو اس میں پرابلم سالو کرنے کی جو پریگمیٹک ایک اپروچ کے چانس ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری گزارش یہی ہوگی کہ اس میں بھی نفسیاتی طور پہ قوم کو یہ غزوہ ہند کے چکر میں نہ ڈالا جائے. اس کی حقیقت، اس کی روحانیت اور اس کی جو ایمانیت کے پہلو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں، ہمیں اس چیز میں ڈیبیٹ نہیں کرنی. لیکن چند چیزیں ذہن میں رکھنے کے لیے ہم کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس غزوہ ہند کا ذکر کیا جاتا ہے اس ہند کی جو جیوگرافیکل جو اینٹیٹی تھی، جو جیوگرافیکل اس وقت کمپوزیشن تھی، وہ اس وقت نہیں ہے. اس حوالے سے تو پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا بھی اس ہند میں شامل ہے. تو کیا یہ کس طرح کا غزوہ ہوگا کہ یہ پورے ہند کے کو انوالو کرے گا یا پورے ہند کے اگینسٹ ہوگا؟ یہ ہم نے کیسے ایزیوم کر لیا ہوا ہے کہ جی ہند مینز انڈیا، ہندوستان کا مطلب اس وقت جو انڈیا یا ہندوستان ہے وہی ہند ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو مجاہدین کا ذکر آتا ہے وہاں پہ، غیر جو ایک جہاد ویج کریں گے مجاہدین ہوں گے، تو اس ہمارے گیون جیو پولیٹیکل سینیریو میں ایسی کون سی فورسز ہیں جن کو ہم مجاہدین ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ گیون دی فیکٹ کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو بہت سی ہماری ایسی گروپس ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں، ایسی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ آرگنائزڈ فورسز ہیں جو کہ آپس میں گتھم گتھا رہی ہیں. مسلمانوں کا گلہ کاٹنے میں انہوں نے کوئی تردد سے کبھی کام نہیں لیا. تو کیا ہم ان کو مجاہدین ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آئیں گے، وہ ہند کی جو غزوہ کی بشارت ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جی یہ کس تناظر میں ہم بات کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کر دیتے ہیں پھر ہماری جو پالیسی ساز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس ملک کے دانشور ہیں، جو لیڈران ہیں، ان سے جو ہماری جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں اس پورے ڈسپیوٹ کا کوئی پولیٹیکل سلوشن بتائیں. انڈیا نے ایک موو کی انیکسیشن کی، کشمیر کو انہوں نے انیکس کر لیا. ہماری پوری قوم اس پہ دکھی ہے، کشمیری بھائی دکھی ہیں. ایون انڈیا کے اندر کچھ ریشنل آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ ایک لانگ ٹرم بلنڈر ثابت ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کے ہم ایک بحث سے ہٹ کے ہم ایک غزوہ اور جہاد اور اس کو نیریٹو کو لے کے چل پڑے ہیں، تو پھر اس کا جو ایک بنیادی نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پالیسی میکر سے جو اب تک اس مسئلے کو زندہ رکھ رہے تھے ان سے یہ پوچھنے کا جواز ہم کھو بیٹھے ہیں کہ جی اب آگے کیا ہوگا، یا یہ جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بے معنی ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اب ہمیں لگا دیا گیا ایک ایسے پاکیزہ نیریٹو کے پیچھے جس پہ آپ کویسچن نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب کا جب استعارہ ہوگا، مذہب کی جب بات ہوگی تو وہ آپ کو ایک ڈیفینیٹو چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. جب آپ ڈیفینیٹو چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کے اف اینڈ بٹس کا آپشن نہیں رہ جاتا. پھر ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ جی یہ ہوا کیوں. ہمارے پالیسی ساز اس پوری جو ہماری فارن پالیسی ایک دم کولیپس ہوئی ہے، اس کی جواب دینے کی بجائے ہم جب اس کو مذہبی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں وہ جواب دینے کے لیے پابند نہیں ہے.
ایک تو یہ اس کا نقصان ہوگا، دوسرا جو آنے والا وقت ہے اس میں کس طرح ہم نے اس چیز کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ٹیکل کرنا، پھر اس چیز کا بھی جواز نہیں رہ جاتا۔ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جو ہمارے وزیر خارجہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی قوم تیار ہو جائے، ہندوستان جو ہے کسی بھی وقت جارحیت کر سکتا ہے۔ پھر تو آپ نے قوم کو پورے ایک جہاد کے موڈ میں ڈال دیا ہے، پھر تو آپ نے ایک جو مسئلے کی پولیٹیکل امپلیکیشن تھی جو اس کو حل کرنے کی طرف ہم نے بڑھنا تھا، یا جو یہ جو ساری پالیسی کی فیلیور ہوئی ہے اس کو ہم نے جو انالیسس کرنا تھا وہ ساری ڈبیٹ آپ نے ختم کر دی۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو مذہبی جذبات کو سیاسی مسائل سے برائے مہربانی الگ رکھا جائے، اور ہمارے پالیسی ساز دو چیزوں کا کلیئرلی جواب دیں کہ جی یہ کیوں ہوا، ہماری یہ پالیسی اس طرح فیلیئر کی طرف کیوں گئی۔ اگر تو جس طرح کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کویسچن بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سلوشن کی طرف، سو کال ڈیل کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو قوم کو بتائیں۔ سٹل اشارے اس چیز کی طرف ضرور آ رہے ہیں ہماری حکومت کی طرف سے، اور انٹرنیشنل سینیریو میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں اس کا ڈسکس کریں گے۔ تو پھر قوم کو تیار کریں کہ جی یہ کوئی فیلیور نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ویسے ہی انالوجی ہے کہ جی ایک سرجن جس طرح آپریٹ کرتا ہے، ہی ہیز ٹو کٹ، انہیں کٹ لگانا پڑتا ہے، ہی ہیز ٹو انفلکٹ پین آن دی پیشنٹ۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک سینیریو ہے کہ ہمیں ایک پینفل فیز سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ الٹیمیٹلی وی آر انچنگ ٹورڈز سولوشن، لانگ ٹرم سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ بتائیں پھر قوم کو، تاکہ ہم ایک تو یہ ہمیں آنسر چاہیے کہ جی یہ سارا کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ دوسرا آگے نیکسٹ جو ہماری گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کیا وہ کیا ہوگا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جو بھی ریئیکشن آ رہے ہیں وہ ریئیکشنری زیادہ ہیں۔ جو بھی انڈیا کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس کے ریئیکشن میں ہم اپنا جو ہے نا وہ ویو پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں ریئیکشنری نہیں ہونا، ہمیں ایک سالڈ ڈپلومیٹکلی ساؤنڈ ایک آنسر چاہیے۔ ہمیں جو فارن پالیسی جو ریفلیکٹ کرتا ہو، جو اس قوم کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اینٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اور کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں جو اتنا لنگر کر رہے ہیں ایشو، ان کی ایسپریشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، ہماری کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں، ہم آئسولیشن میں تو نہیں آپریٹ کر سکتے۔ ہماری جو انڈیا کے ساتھ لانگ ٹرم انٹریکشنز ہوگی ان کو سامنے رکھتے ہوئے، افغانستان میں جو ہماری انوالومنٹ ہوگی، جو ہماری انٹریکشن ہوگی ان کو سامنے رکھتے ہوئے، چائنا کے ساتھ، سی پیک کے ساتھ، ان دی لانگ رن امریکہ کے ساتھ، یہ ساری جو چیزیں قوم کو بتایا جائے کہ ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے، تاکہ تسلی ہو۔ اس وقت جو ہماری سیکی بہت ایک برا اثر پڑا ہے، ٹراماٹائزڈ ہے پوری قوم، اس کو سنبھالا جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم کرٹیسزم کو الاؤ کریں گے، جب ہم ایک بند نیریٹو جو کہ غزوہ ہند کے نام پہ کچھ ہمارے دانشور اور کچھ سیاسی حلقے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو پیور کفر اور اسلام کے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس سے یہ حال نہیں ہوگا۔ ہم ایک ایسی بند گلی میں پھنس جائیں گے اگین، جس کو ہمیں ڈسمینٹل کرنا پڑے گا کچھ عرصے بعد۔ یہ جو ویشس سائیکل ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہمیں ایک جو پازیٹیو اپروچ ہے وہ لے کے چلنا ہوگا، جس میں ہمیں اپنے جیوگرافیکل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے ان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور موسٹ امپورٹنٹ جو اس خطے میں جو امن کی ضرورت ہے اس کو بھی لازماً دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، جنگ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، انڈو پاک کی جنگ ایک ایسی ہارفک ایکویشن ہوگی جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم غزوات کے نام پہ یہ بالکل ایک بند گلی میں چلے گئے تو پھر اس کا بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ جی ہم شاید مکمل تباہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔